خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی ذکر خیر ہم سن اور سنا رہے ہیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی نرالا ہے۔ بی بی حلیمہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے گھر میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز تھے اور آپ کا بچپن تھا، ننھی سی عمر شریف تھی، آپ کے رضائی بھائی بی بی حلیمہ کے صاحبزادے وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ تو ایک دن بی بی حلیمہ کا بیٹا عرض کرتا ہے، امی جان، جب یہ ہمارے ننھے سے ویر اللہ کے محبوب ہمارے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں تو ہم عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہاں سوکھی کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، چراگاہ بکریوں کو مل جاتی ہے، سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ آرام کرتے ہیں تو دھوپ بھی ہو تو بادل آ کے ان پر سایہ کرتا ہے، اور جب ہم نے بکریوں کو پانی پلانا ہو تو ہمارے یہ ننھے سے ویر اللہ کے محبوب جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو جب کنویں پر ہم بکریاں لے کر جاتے ہیں تو پانی نکالنے کی حاجت ہی نہیں پڑتی، کنویں کا پانی خود ہی کناروں تک آ جاتا ہے اور بکریاں سیر ہو جاتی ہیں۔ تو بی بی حلیمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں جانتی ہوں اس کی بڑی شان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ، سراپا رحمت، سراپا خیر و برکت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، جس کو اگر تم دیکھو گے تو تمہیں رب کی بھی عظمت و شان کے جلوے نظر آئیں گے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ شکر، جس نبی کی امت میں آنے کے لیے کلیم اللہ نے بھی دعا کی، جب آپ تورات پڑھ رہے تھے امت مصطفیٰ کی شان پڑھی تو عرض کیا مالک یہ امت مجھے عطا کر دے، فرمایا نہیں یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا اللہ اس امت کی اتنی شان پڑی ہے، پھر مجھے اس امت میں لکھ دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اس محبوب کا امتی بنایا ہے، تو آج ہم خوشی منائیں، ان کا یوم ولادت منائیں اور ان کا ذکر سنیں اور سنائیں۔ جو محبوب دنیا میں پیدا ہوئے
تو آپ کے لب ہل رہے ہیں، جب کان لگایا تو ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی صدا آ رہی ہے، اے میرے رب میری امت مجھے ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، مجھے عطا فرما دے، اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں کر دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام لامکاں کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوئے، وہاں بھی عرض کرتے ہیں مالک میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر منور میں تشریف لے جاتے ہیں، جو آخری صحابی قبر منور سے باہر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگایا تو اس وقت بھی آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو محبوب نے ہر وقت امت کو یاد کیا، آج بھی روضہ منور میں امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، تو امتی کا بھی حق بنتا ہے وہ اپنے آقا و مولا کے چرچے کرے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائے، محفلوں میں جائے، ذکر سنے، آقا سے محبت اور عشق اور درود و سلام کی کثرت کرے۔ اگر وہ ایک بار بھی امتی فرما دیتے، ہم ساری زندگی یا رسول اللہ کہتے، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا کی تو شان ہی نرالی ہے، وہ امتی امتی فرماتے رہے، فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علی محمد، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ گل چید